ویلکم ٹو دا چینل۔ یہ پروگرام موجودہ سیاسی صورتحال میں جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کی کشمکش اور چپکلش ہے اس ضمن میں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب جنرل محمد ضیاء الحق نے پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ختم کرنے کے لیے نون لیگ کو انڈکٹ کیا تھا سیاست میں، جناب میاں محمد نواز شریف ایک نیا چہرہ تھا، اس کو لے کر آئے تھے جنرل غلام جیلانی خان کی ریکمنڈیشن پر۔ محمد نواز شریف ایک نیا چہرہ تھے سیاست میں۔ پہلے تو ان کو پنجاب میں وزیر اعلیٰ بنایا گیا اور 4 امیدوار تھے وزارت اعلیٰ کے، تو چونکہ جنرل غلام جیلانی خان کی ریکمنڈیشن تھی تو نواز شریف صاحب کو جو ہے یہ اپرچونٹی دی گئی، اور اس سے پہلے وہ وزیر خزانہ بھی رہے تھے پنجاب میں۔ تو یہ ایک نیا چہرہ تھا سیاست میں۔ جب یہ مرکز میں چلے گئے، جنرل ضیاء الحق کے طیارے کے حادثے کے بعد جب ان کو موقع ملنا شروع ہو گئے 1990 سے وزارت عظمیٰ کے، تو ابھی یہ وہاں کے نظام کو نہیں سمجھتے تھے، اور جو اداروں کے درمیان ایک جو تناسب تھا، یہ جو ورکنگ ریلیشن شپ کا، اس کو جناب میاں محمد نواز شریف فالو نہیں کر سکے، اور جو جنرل حضرات تھے ان کی اپنی ایک پالیٹکس تھی، ان کا اپنا ایک ذہن تھا، ان کی اپنی ایک سوچ تھی۔ 1958 سے جب سے ایوب خان نے اقتدار پہ ناجائز قبضہ کیا تھا، اور پاکستان کا جو پہلا آئین تھا جو چودھری محمد علی نے بنایا تھا اس کو ایوب خان نے منسوخ کر دیا، اور 62 کا اس نے آئین دیا، صدارتی نظام ملک میں قائم کر دیا۔ یہ جتنے بھی مارشل لاز لگتے رہے ہیں یہ صدارتی نظام ہی تھا۔ اس میں جو جنرل ہوتا تھا وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا تھا، اور صدر کا بھی عہدہ سنبھال لیتا تھا، جیسے یحییٰ خان نے سنبھال لیا تھا، اور یحییٰ خان نے صدر کے عہدے کا حلف بھی نہیں اٹھایا تھا، اور یحییٰ خان ہی پاکستان کی تباہی اور بربادی کا باعث بھی بنا۔ وہ جو عوامل تھے 71 کے جو سانحے کے ذمہ دار تھے اور بنگلہ دیش کے قیام کے، ان میں یحییٰ خان کا بھی نام شامل ہے۔ تو اس میں یہ تھا کہ میاں صاحب آئے تو اسی رستے سے تھے جس رستے سے تمام سیاستدان پاکستان میں آتے ہیں، لیکن انہوں نے پھر جو ان کے ساتھ کنفرنٹریشن شروع ہو گئی جرنیلوں کی بھی، اور ISI کے جو DGs تھے ان کے بھی، اور ظاہر و باہر ہے کہ کوئی بھی سیاست میں جو لوگ آتے ہیں وہ کوئی مکمل طور پہ نیک پاک یا پوتر تو نہیں ہوتے، اور آرمی جو ہے وہ ان کی غلطیوں کے اوپر بھی نظر رکھتی ہے۔ جہاں جہاں جو MNAs وغیرہ یا منسٹرز وغیرہ کرپشن کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے پرائم منسٹر کے کھاتے میں جانی ہے، جس پارٹی کا پرائم منسٹر ہوگا تو وہی پارٹی مورد الزام ٹھہرائے گی۔ تو میرے جو اسٹیبلشمنٹ میں مراسم ہیں، پچھلے 25-30 سال سے میں سن رہا تھا مختلف اعلیٰ افسروں سے کہ جی یہ جو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو سیاست سے باہر کرنا چاہتی ہے، لیکن اب یہ بدقسمتی سمجھ لیں کہ دونوں پارٹیاں جو ہیں یہ باری باری جو ہیں وہ اقتدار میں آتی رہیں، ایک دوسرے پہ الزام تراشی بھی کرتی رہیں۔ جو زرداری صاحب تھے ان کو مسٹر 10% کہا گیا، بعد میں 100% بھی کہا گیا۔ پھر جو بے نظیر تھی اس کو اچھی گاڑیوں کا شوق تھا، تو بظاہر تو اس کے دامن پہ کوئی کرپشن وغیرہ کا داغ نہیں تھا، لیکن جو نیچے جو لوگ تھے پیپلز پارٹی کے وہ بھی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں تو کرپٹ نہیں تھے، تو بعد میں جتنے بھی مفاد پرست عناصر تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں بن گئے، شامل ہو گئے، اور آہستہ آہستہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ووٹ ہے وہ نون لیگ کا ووٹ بینک بن گیا۔ پنجاب میں بھی اور پاکستان میں بھی کافی زیادہ نون لیگ جو ہے اس کو 3 دفعہ موقع ملا، بے نظیر بھٹو کو بھی 2 دفعہ پرائم منسٹر بننے کا موقع ملا۔ تو اب جو کنفرنٹریشن ہے، زرداری صاحب نے تو قبضہ کیا ہے بے نظیر کی شہادت کے بعد، اور یہ جو بلاول بھٹو ہے یہ ابھی میچورڈ نہیں ہے، پختگی نہیں ہے۔ ایون جو ان کی لینگویج ہے تو میرا دل چاہتا ہے بطور ایک استاد کے
کہ میں اس کی اصلاح کروں کہ یہ اردو صحیح نہیں بولتے، اور نمبر 2 یہ ہے کہ میچورٹی نہیں ہے، پختگی نہیں ہے۔ اور اتنا موقع ان کو دیا وزیر خارجہ بننے کا، جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس میں نون لیگ نے ان کو وزیر خارجہ بنایا، بہت سے ان کے ایسے اسکینڈلز بھی آتے رہے کہ نار ربانی گھر کے ساتھ ان کے کیا مراسم ہیں، یہ کیا پیپلز پارٹی کے کلچر کو تو ہم سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ ایک لبرلزم میں ہیں، اور اسی وجہ سے وہ عمران خان کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ جو مختلف عہدیدار تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اعتزاز احسن تھے یا لطیف کھوسہ تھے، میں تو بسا اوقات اعتزاز احسن کی باتیں سن کے بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اتنا ضعیف العمر شخص ہے اور اتنی ناپختگی ہے اس کے خیالات میں، اور یک طرفہ سوچتے ہیں، اور عدل و انصاف کا کسی قسم کا کوئی پیمانہ ان کے پاس نہیں ہے، تو یہ لوگ جو ہے اپنی جو سینیورٹی اور بزرگی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بحمداللہ اس ناچیز کا شمار بھی پاکستان کے سینئر لوگوں میں ہوتا ہے، تو سینیورٹی کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم یک طرفہ طور پہ سوچنا شروع کر دیں اور کسی ایک پارٹی کو ہم سپورٹ کریں، اور جو عدل و انصاف کا پیمانہ ہے اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چپکلش اور جو کشمکش ہے یہ الیکشن تک ہے، الیکشن کے بعد پھر ان کا اشتراک عمل ہو جائے گا۔ لیکن جو بلاول بھٹو ہیں وہ بڑی زیادہ فاسٹ باؤلنگ کر رہے ہیں، تھوڑا سا بیک فٹ پہ جائیں، تھوڑا سا پیچھے ہٹیں، تھوڑا ورکنگ ریلیشن شپ یہ جو تھی پی ٹی آئی، اس کو آؤسٹ کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا۔ یہ قدرت کی طرف سے ہوا ہے، جو مکافات عمل کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بھی ایکسٹریمسٹ ہیں، وہ بھلے جو ان کے نئے جو وکلاء حضرات اس میں شامل ہوئے ہیں، پنجوتا صاحب ہوں یا دوسرے جو صاحب ہیں، جو ایک اور صاحب ہیں، پھر ایک اور صاحب ہیں جن کو قائم مقام چیئرمین مقرر کیا گیا ہے، تو اب وکلاء کوئی اگر آپ نے آگے لانا ہے تو وہ تو پاکستان مسلم لیگ کے پاس بھی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بھی ہیں، تو تمام طبقات جو ہیں اور سیاستدان جو ہیں وہ پارٹی میں شامل ہونے چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے پاس بڑے برینز ہیں، جیسے قمر الزمان قاہرہ ہیں اور رضا ربانی ہیں اور دیگر شخصیات ہیں، تو ہم وقتاً فوقتاً ان تمام شخصیات سے انٹریکشن کریں گے، اور جو ان کے ساتھ ہمارا رابطہ چینل کی سطح پہ ہوگا، تو مجھے یقین کامل ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی جو کشمکش ہے پیپلز پارٹی سے، یہ بالآخر ختم ہو جائے گی، کیونکہ نون لیگ کو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی بھی درپردہ اور اعلانیہ ہر طرح کی حمایت حاصل ہے، اور میاں نواز شریف کا دعویٰ ہے کہ وہ پاکستان کے حالات کو بہتر بنائیں گے، لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ تا تریاک از عراق آوردہ شود مار گزیدہ مردہ شود، کہ جس کو سانپ نے ڈسا ہے، پاکستانی عوام جو ہیں وہ جب تک تریاک آئے گا عراق سے تو وہ تو مر جائے گا جس کو سانپ نے ڈسا ہے۔ تو براہ کرم تھوڑا تیز چلیں اور پاکستانی عوام کی مشکلات کو آپ دور کریں۔ یہ چینل جو ہے یہ پاکستانی عوام کا نمائندہ چینل ہے، اور یہ عدل و انصاف کی سربلندی کے لیے کام کرے گا، استحکام پاکستان کے لیے کام کرے گا، اور کسی سیاسی پارٹی سے ہمارا کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ ہمارا تعلق ہے عدل و انصاف سے، جو پاکستان میں اس کی ایک کرن ہمیں نظر آئی ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، اور حافظ صاحب، حافظ عاصم منیر، سید عاصم منیر جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں، اور ان سے ہمیں بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ چینل جو ہے ایک تھنک ٹینک کا کام کرے گا، اور پاکستانی سیاست اور پاکستان کی جو سماجیات ہیں اور پاکستانی عوام کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر یہ فوکس کرے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ نئے آنے والے ناصر حسن 53 چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پش کریں۔ آپ کا دوبارہ شکریہ، اور میں اپنے پروڈیوسر جناب محسن علی حرل صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ جو ایک انتہائی باصلاحیت پروڈیوسر ہیں، اور اس چینل کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، اور یہ چینل جو ہے وہ ان کی کوششوں سے، اور دیگر جو ہمارے جرنلسٹ دوست ہیں اور کوئی 7-8 دیگر چینلز ہیں، ان کی خواہش پہ ایک تھنک ٹینک کی حیثیت سے قائم کیا گیا ہے۔
تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، تمام ان دوستوں کا جو اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے سلسلے میں اور اس کو اسٹیبلش کرنے کے سلسلے میں ہمارے ساتھ ہیں۔ اس میں ہمارے جو نمائندگان ہیں اور ہمارے جو دوست ہیں، جناب عمران قمر صاحب، جناب فیاض احمد ارل چنیوٹ سے، جناب محسن علی صاحب، جناب عمر عارف صاحب، جناب ناصر علی صاحب ہمارے دوست ہیں بڑے محترم اور مکرم۔ تو ان دوستوں سے بھی ہم اپنا جو ایک رابطہ ہے وہ رکھیں گے تاکہ چینل کو آگے بڑھایا جا سکے۔ تو پاکستان زندہ باد۔